بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، خوبیاں اور بڑائیاں، عبادات و بندگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام، توحید باری تعالی، قرآن مجید اور منہج سلف جیسی عظیم نعمتیں عطا کیں۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں تمام ہی انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی محترم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ گزشتہ ہفتے میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور یہ اس وقت سے رکھی ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر ان میں سے 4 مہینے کو حرمت والے قرار دیا۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ محرم کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ حرمت والا نہیں ہے، عزت والا نہیں ہے، تقدس والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے کو حرمت و ادب والے قرار دیا، اور 4 مہینے کو حرمت والے قرار دینے کے بعد آگے فرمایا کہ خاص طور پر تم ان مہینوں پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے عزت دی، مکرم بنایا، محترم بنایا۔ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سارے کے سارے مہینے مقدس ہیں، سارے کے سارے مہینے حرمت والے ہیں، سارے کے سارے مہینے تقدس والے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی مہینے میں انسانوں کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو عبادت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سارے مہینے مکرم ہیں، سارے مہینے تقدس والے ہیں، عزت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی مہینے میں گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ بہرحال پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ماہ محرم میں جو بدعت و خرافات ہوتی ہیں، جو بدعت و خرافات لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہے
جو شخص بدعت و خرافات کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اور ماتم اور نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ بھی ایک ظلم ہی کی ایک قسم ہے کہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح خصوصاً ماہ محرم میں ایک ظلم اور یہ بھی ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا حرام ہے، ممنوع ہے، منع ہے، حرام ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں میں کچھ گفتگو کروں، اس کے پہلے یہ بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف بیان کی کہ ہر وہ شخص صحابی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حالت ایمان پر اور اسلام پر فوت ہوا، اسلام پر اس کی موت آئی۔ صحابی ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، دوسری ایمان کے ساتھ، اور تیسری یہ کہ اس کی موت اسلام پر ہو۔ آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں رہنے والے، پڑوس میں رہنے والے سرداران مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا تو گویا کہ وہ صحابی نہیں ہوئے۔ جیسے کہ ابو جہل، ابو طالب وغیرہ، تو یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تھی لیکن ایمان نہیں لائے تو وہ صحابی نہیں ہوئے۔ اسی طرح اب دوسری شرط ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ایمان بھی لے آئے لیکن موت اسلام پر نہیں ہوئی، تب بھی وہ صحابی نہیں کہلا سکتے۔ ایک بڑی معروف روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے بعد میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسی بڑی بڑی سورتوں کو یاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتابت وحی کا حکم دے دیا، کتابت وحی کی ذمہ داری دے دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی جاتی تھی، جو احکامات، جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے، اسے لکھنے کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دے دی۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ شخص پھر مرتد ہو گیا۔ کیا ہے؟ وہ شخص مرتد ہو گیا، اسلام پر موت نہیں ہوئی، مر گیا۔ 2-3 دن تک کہ اس کو دفناتے گئے اور وہ باہر آتے جاتا تھا۔ پھر عیسائیوں نے انہیں دفنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی حرکت نہیں ہو سکتی، ضرور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، دوسرا ایمان، اور تیسرا حالت ایمان پر، اسلام پر موت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور ایمان اور اسلام پر موت، دو قسمیں ہم نے بیان کیے۔ تیسری قسم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آئے، صحابہ اکرام کے شاگرد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے،
ان کے زمانے پر ایمان لے کر آ گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تو وہ بھی صحابی نہیں بلکہ تابعی کہلائے۔ ایمان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد میں آپ کے جنازے پر آئے تو وہ لوگ بھی صحابی نہیں کہلائے۔ تو صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کے ساتھ اور اسلام پر موت ہوئی ہو تو ہر وہ شخص صحابی ہے۔ صحابی کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت بیان کریں اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں کیا ہوتا ہے۔ خصوصاً ماہ محرم میں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو برا بھلا کہنا، انہیں گالیاں دینا منع ہے، حرام ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، اہل توحید، اہل حدیث کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے اور ان میں سے ہم کسی ایک صحابی سے براءت کا اعلان نہیں کرتے اور ہم ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھتا ہو اور ان کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتا ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کی محبت کو عین دین، عین ایمان اور عین احسان سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے بغض و عناد، ان سے غضبناک ہونا، غصہ ہونا، اور یہ کفر و نفاق کی علامت ہے۔ کفر و نفاق اور شرکسی تصور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ کفار کو صحابہ اکرام سے چڑ آتی ہے، یعنی بغض و عناد رکھنا کافروں کا کام ہے، کافروں کا شیوہ ہے، کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، ان میں سے کسی ایک صحابی سے براءت کا اعلان نہیں کرتے اور ہم ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھتا ہو۔ اپنے آپ کو اہل توحید کہنے والوں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، بتلاؤ کہ ہم نے کتنے ایسے لوگوں سے بغض رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بتلاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہم نے کتنے ایسے لوگوں سے بغض رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں سے بغض و عناد رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم لوگوں کا ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں اور
امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو نبی کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ آج ہماری رشتہ داریاں انہی کے ساتھ ہیں، آج ہم اپنی بچیوں کو ان کو دے دیتے ہیں، آج ہم اپنی بچیوں کو ان کو دے دیتے ہیں، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے جب بھی اگر شادی کا معاملہ آئے، خاص طور پر ہماری بچی کی اگر شادی کا معاملہ آئے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکا کتنا کما لیتا ہے مہینے کا۔ کیا کبھی ہم نے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے، لڑکا نمازی ہے کہ نہیں ہے، لڑکا حلال کا کھانے والا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم صرف مال و دولت کی وجہ سے، ہم آج صرف رشتہ داریوں کی وجہ سے، تاکہ رشتہ داری برقرار رہے، اور آج صرف ہم مال و دولت کی وجہ سے تاکہ ہماری بچی عیش و آرام سے رہے، ہم غیروں کو سونپ دے رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو سونپ دے رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ہم ان کو اپنی بچی دے رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے ایسا کتنی جگہوں پر ہو رہا ہے، اپنے علاقے میں بھی ہو رہا ہے، جس کو اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن اگر شادی کا معاملہ آ جائے تو دینداری کو ترجیح نہیں دی جاتی، دنیا داری کو ترجیح دی جا رہی ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، کتنا کما لیتا ہے مہینے کا۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی بچیوں کو محض دنیاوی مال و متاع کی بنا پر وہ غیروں کو اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ علماء اکرام امامت و خطابت کے سلسلے میں ان کا باہر جانا ہوتا ہے، دور دور جانا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ سیونی ضلع میں زیادہ تر لوگ اہل حدیث ہیں، اور سیونی ضلع میں زیادہ تر لوگ دین سے وابستہ ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ وہ رشتے کے لیے اکثر و بیشتر ادھر کے لیے کہتے ہیں۔ ایک فون آیا تھا میرے پاس بھیجدئی سے، بیت ضلع سے، کہ بھائی کوئی اگر اچھا سا رشتہ ہو، کوئی اچھا سا لڑکا ہو تو بتلانا، اہل حدیث ہو تو بتلانا، لڑکی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ دیوبندی بریلوی میں شادی کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں، لیکن لڑکی نہیں چاہتی، کیونکہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، جانتی ہے کہ یہ سب چیز صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے وہ چاہ رہی ہے کہ میرا رشتہ کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں اہل حدیث ہوں، تاکہ وہ اپنا ایمان کو بچا سکے۔ اور ایک بات اور کہوں کہ ایک لڑکی نے خود میرے سے کہی کہ بھائی کوئی اگر اچھا رشتہ ہو تو بتانا، خود اپنی شادی کے لیے کہہ رہی بچی۔ کیوں کہہ رہی ہے؟ آج وجہ کیا ہے کہ ماں باپ دنیا داری کو دیکھ رہے ہیں، صرف دنیا داری کو دیکھ رہے ہیں، دین داری کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس بچی نے بتائی کہ اس بچی نے بولی مجھ سے کہ بھائی اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتلانا۔ اس کی وجہ بتلائی کہ ہمارے گھر میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اگر دیوبندی بریلوی لوگ اگر رشتے لے کر کے آتے ہیں تو ہمارے گھر والے ان کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے تم کوئی اگر اچھا سا رشتہ ہو تو بتلانا۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، اور ہم اپنی بچی ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہیں۔ کیا ہم حقیقی معنوں میں اہل حدیث کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم سوچ کے تو دیکھیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں؟ ہم ان لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کن صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ وہ صحابہ اکرام جن کا تعارف اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تعارف کرانا تھا، صحابہ کی پہچان کرانا تھا، تو پہچان کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ جو صحابہ اکرام ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر اب ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کفاروں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ہمارا معاملہ صحابہ اکرام کی صفت سے بالکل الٹ ہے۔ آج ہم اپنے لیے اپنے بھائیوں کے لیے سخت مزاج ہیں اور دوسروں کے لیے نرم مزاج ہیں۔ صحابہ اکرام غیروں کے لیے کفار کے لیے سخت تھے اور آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ وہ صحابہ اکرام، آج تم ان صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، وہ صحابہ اکرام جو اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کا تذکرہ تورات و انجیل میں کر دیا۔ سمانیں کب لکھی جاتی ہیں؟ سمانِ حیات اس وقت لکھی جاتی ہے جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ سمانِ حیات کسے کہتے ہیں۔ سمانِ حیات اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک خاص انسان جب وہ اس کی موت آ جاتی ہے، اس کے بعد میں ان کی سمانِ حیات لکھی جاتی ہے۔ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں مدرسے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، فلاں جگہ پر خدمت انجام دی، اتنی کتابیں چھاپیں، اتنی کتابوں کی مصنف ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سمانِ حیات انسان کی اس وقت لکھی جاتی ہے جب انسان مر جاتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کی فضیلت کا کیا کہنا، صحابہ اکرام کی فضیلت کا کیا کہنا کہ صحابہ اکرام ابھی اس دنیا میں آئے نہیں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تورات و انجیل میں ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جماعت آئے گی جو دن رات اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے زندگی گزارے گی، ان کی پیشانیوں سے ان کے سجدے کے نشانات موجود ہوں گے، ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشانات موجود ہوں گے۔ وہ لوگ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی یہ فضیلت تورات میں بیان کر دی صحابہ اکرام کے آنے سے پہلے، اور انجیل میں فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کا ذکر کیا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل میں ان کی مثال ایسی بیان کی کہ جیسے کسان کاشتکار اپنی زمین پر بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد جو اس پر سے کوپل نکل کے آتی ہے، وہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی بیان کی کہ بیج سے کوپل نکل کے آئی، اس کو تھوڑا سہارا دیا گیا، پھر اس کے بعد میں وہ تنے پر کھڑا ہو گیا، اپنی کمر پہ کھڑا ہو گیا۔ کسان خوش ہو گئے، کاشتکار خوش ہو گئے، مجبور خوش ہو گئے، مظلوم خوش ہو گئے، مجبور خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، جب مکہ میں دعوت کا آغاز کیا، چند لوگ تھے، جیسے وہ کوپل نکل کے آئی اسی طرح وہ بھی چند لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، یہ چند لوگ تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 23 سال کی قلیل مدت میں، 23 سال کے مختصر سے وقت میں، 23 سال کے مختصر سے وقت میں، ان قلیل مدت میں، ان قلیل جماعت نے
عربوں کی سوچ و فکر بدل دی، عربوں کی سوچ و فکر بدل دی، ان کے قلعوں پر ہی نہیں ان کے دلوں پر بھی حکمرانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ مثال انجیل میں بیان کی، ان کی یہ مثال تورات اور انجیل میں بیان کی کہ ایک جماعت آئے گی کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر وہ زندگی گزارے گی۔ اور پھر انجیل میں اس کی مثال بیان کی اس پودے کی طرح کہ جو نکلتا ہے، اس کے بعد میں کسان خوش ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں اللہ تبارک انہوں نے ایسی حکمرانی کی کہ عرب و عجم میں ساری دنیا میں ان کی حکمرانی ہوئی، اور دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت روم اور ایران کو بھی انہوں نے فتح کیا، اور روم اور ایران میں بھی انہوں نے حکمرانی کی۔ ساری دنیا کے قلعوں پر ہی نہیں ان کے دلوں پر بھی صحابہ اکرام نے حکمرانی کی، حکومت کی۔ یہ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ تاکہ اس سے کفار کو چڑ آئے، اور پھر ان میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ معزز سامعین اکرام، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، صرف ایک دو حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو، میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہنا۔ وہ ذات کی قسم کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی صحابہ اکرام کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، صحابہ اکرام کو برا بھلا نہ کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ تمہاری ساری زندگی کے عمل صحابہ اکرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھڑی بھر کھڑے رہنے کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فضیلت ہے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ جمعے کا وقت بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے، ان کی فضیلت پر قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں، احادیث بہت ساری موجود ہیں جن کو مختصر سے وقت میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی اور اگلے ہفتے اگر وقت ملا تو انشاءاللہ پھر اسی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، باقی آئندہ انشاءاللہ۔